میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں بیٹھے تھے تو ایک بچہ گیند پکڑنے کے لیے آتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ ہر چیز کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بچہ گیند لے کے تو چلا جاتا ہے. پھر وہ بچہ گیند لینے کے لیے باغ میں آ گیا. امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے. وہ گیند لے کے تو چلا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تو وہ پھر گیند لینے کے لیے آ گیا. امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے. کئی بار ایسا ہوا کہ وہ گیند لینے کے لیے آتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو کسی نے کہا حضور وہ گیند لینے آتا ہے تو آپ بچے کے آنے پہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ تو بار بار آئے. امام حسن بازار میں جا رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے امام حسن سے آپ اپنے پیٹ سے کپڑا تو اٹھاؤ. امام حسن کہنے لگے خیر ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کپڑا اٹھائیں تو صحیح. حضرت ابو ہریرہ کے کہنے پر امام حسن نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ نے چوم لیا. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے میں نے وہی کام کیا ہے جو آپ کے نانا جان کو کرتے تھے. غوث اعظم فرماتے تھے سب سے بنیادی چیز ادب ہے. پہلی منزل ادب عشق دی تے بنا ادب مراد نہ پاوے. بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے. ادب تو ود عبادت کیڑی جیڑی رب تی کر پہنچاوے. آزم او دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے. اقبال کہتے تھے خاموش رہ اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں ادب نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہا تھا بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی ہو. ادب و باز محمد بخشا توڑ نہ چڑھیا کوئی ہو. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ارشاد فرمایا کہ ہم نے تورات کے اندر وصیت کے بعد یہ لکھ دیا کہ ہم نے اس زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنا دیا ہے. اس زمین کے حقیقی وارث اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کہتا ہے کہ جس نے میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اللہ حضرت جبریل کو بلاتا ہے. اللہ کہتا ہے جبریل میں فلانے بندے سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما. جناب جبریل اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر حضرت جبریل آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے رب پیار کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں, آسمان والو تم بھی اس سے پیار کرو. آسمان کے فرشتے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں. پھر اس بندے کی مقبولیت دنیا میں رکھ دی جاتی ہے کہ دنیا کے لوگ بھی اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے دنیا میں بھی اللہ اسے قبولیت عطا فرماتا ہے. اس طرح مسجد میں بیٹھنا منع ہے. انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے یوں نماز کے انتظار میں بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے نہ بیٹھے. اور فقہا کہتے ہیں نماز کے دوران بھی ایسا کرنا مکروہ ہے اور نماز کے انتظار میں اگر کوئی بیٹھا ہو تب بھی ایسا کرنا مکروہ ہے. لہٰذا احتیاط کریں جب آپ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں تو یوں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے نہ بیٹھیں. اس سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا. میں عرض کر رہا تھا جب بندہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اس کو قبولیت عامہ عطا فرماتا ہے. اب ان میں سے ایک ولی کا نام جسے اللہ نے مقبولیت عامہ عطا فرمائی اس میں سے ایک عظیم ولی کا نام پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کو اللہ نے مقبولیت عامہ عطا فرمائی. آپ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. لیکن آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ آپ کی تعلیمات کیا تھیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماننے والوں کو جو تعلیمات دی وہ بڑی روشن اور بڑی واضح ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے احسن الادب بین یدیہ من ہوا اکبر منک. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے سب سے اعلیٰ ادب یہ ہے کہ تو اپنے سے عمر میں بڑے کے سامنے جو کرتا ہے فرمایا یہ سب سے اعلیٰ ادب ہے کہ انسان کو خیال ہونا چاہیے یہ عمر میں بڑا ہے میں نے اس کا ادب کرنا ہے, یہ میرا والد ہے میں نے اس کا حیا کرنا ہے, یہ میرا بڑا بھائی ہے میں نے اس کی قدر کرنی ہے.
نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی بھائی کا حق چھوٹے بھائی پہ ایسے ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پہ ہے، تو جیسے بیٹا اپنے باپ کا ادب کرتا ہے یوں چھوٹا اپنے بڑے کا بھی ادب کرے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا فرمایا اور اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فرمایا میرے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ بڑوں کی عزت اس لیے کرو کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور فرمایا چھوٹوں سے پیار اس لیے کرو کہ ان کے گناہ تھوڑے ہیں۔ ہمیں تو دین ہر ایک کی عزت حیا اور ادب کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے بڑوں نے تو ادب کر کے سکھایا ہے۔ ادب کرتے کیسے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں بیٹھے تھے تو ایک بچہ گیند پکڑنے کے لیے آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہر چیز کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بچہ گیند لے کے تو چلا جاتا ہے، پھر وہ بچہ گیند لینے کے لیے باغ میں آ گیا، امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے، وہ گیند لے کے تو چلا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تو وہ پھر گیند لینے کے لیے آ گیا، امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ گیند لینے کے لیے آتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو کسی نے کہا حضور وہ گیند لینے آتا ہے تو آپ بچے کے آنے پہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ تو بار بار آئے گا۔ امام صاحب فرمانے لگے اگر وہ بار بار آئے گا تو میں بار بار کھڑا ہوں گا۔ پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ میرے امام فرمانے لگے کھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بچہ عام نہیں ہے بلکہ یہ میرے استاد کا پوتا لگتا ہے، اس لیے یہ میرے استاد کا پوتا ہے تو اپنے استاد کے ادب کی وجہ سے میں اس کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ آپ غور کریں، میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاد کے پوتے کا اگر اتنا ادب کرتے ہیں تو استاد کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، استاد کی کس قدر و قیمت ان کے دل میں ہوگی۔ آج ایک ہم بھی ہیں، ہمارا جب استاد آتا ہو تو ہم تو دیکھ کے رستہ ہی بدل لیتے ہیں، ہمارا جب استاد آتا ہو تو ہم اپنا دھیان ہی دوسری طرف کر لیتے ہیں کہ ہم تو دیکھا ہی نہیں ہم نے، یا ہم تو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاد کے پوتے کا اتنا ادب، یہ ادب صحابہ کا ہو یا اہل بیت کا، ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ادب اور اہل بیت کا ادب بھی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ حضرت امام حسن بازار میں جا رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے امام حسن سے آپ اپنے پیٹ سے کپڑا تو اٹھاؤ۔ امام حسن کہنے لگے خیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کپڑا اٹھائیں تو صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ کے کہنے پر امام حسن نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ نے چوم لیا، تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے میں نے وہی کام کیا ہے جو آپ کے نانا جان کو کرتے دیکھا تھا، میں نے تو نبی پاک علیہ السلام کا عمل کیا، جو نبی علیہ السلام آپ سے محبت کرتے تھے میں نے بھی اسی محبت کے اندر یہ کام کیا ہے۔ تو میں نے کہا غوث اعظم فرماتے تھے سب سے بنیادی چیز ادب ہے، پہلی منزل ادب عشق دی تے بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے، ادب تو ود عبادت کیڑی جیڑی رب تی کر پہنچاوے، آزم او دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے۔ اقبال کہتے تھے خاموش رہ اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر ادب نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہا تھا بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی ہو، ادب و باز محمد بخشا توڑ نہ چڑھیا کوئی ہو۔ آپ فرماتے ہیں بے ادب بڑے سے بڑے مزار پہ چلا جائے، بڑے ولیوں کے پاس چلا جائے، اگر بے ادب ہے نا اس کو خیر نہیں ڈل سکتی۔ وہ بے ادب و ماں باپ کا، بے ادب و بزرگوں کا، بے ادب و ولیوں کا، بے ادب ہو وہ استادوں کا، وہ کسی کا بے ادب ہو وہ دنیا میں کسی کونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جسے کامیابی ملتی ہے ادب کے دامن کو تھام کے کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ادب یہ ہے اپنے سے عمر میں جو بڑا ہے اس کے سامنے ادب کیا جائے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں بغداد میں ایک ولی کے پاس گیا ان کو ملنے کے لیے، اس ولی نے دیکھا حضرت غوث اعظم کو تو فرمانے لگے کہ تم میرے دیدار کے لیے آیا ہے؟ فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا بغداد میں کہ تم بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے کندھے پہ موجود ہے۔ اور وہ وقت پھر آیا کہ حضرت غوث اعظم نے بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان کیا میرا یہ قدم ہر ولی کے کندھے پہ موجود ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین کہنے لگے حضور
آپ کا قدم میرے کندھے پہ ہی نہیں ہے، آپ کا قدم تو میری سر پہ بھی ہے اور میری پلکوں پہ بھی ہے۔ فرمایا تو نے ہمارا ادب کیا ہے، ہم نے پھر ہند کا تجھے ولی بنا دیا ہے۔ تو اس لیے اولیاء کا ادب یہ سب سے بنیادی شرط ہے۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے اعلیٰ ادب یہ ہے اپنے سے عمر میں جو بڑا ہے، فرمایا اس کا ادب کرنا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔